نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کا ٹاپک ہم سب کو معلوم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی مزے کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو کہانیاں آج کے اس ویڈیو میں ہم سنیں گے نا تو آپ مارول کی موویز کو بھول جائیں گے۔ تو جناب ہم شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی نبوت آنے سے پہلے ایسے کون سے واقعات ہوئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے نزول وحی سے پہلے، بالکل ذرا پہلے جو 5 سال ہیں ان کے اندر کیا واقعات ہو رہے ہیں اور نزول وحی کیسے ہو رہی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا تھا کہ ابھی ایک نبی کی ڈیتھ نہیں ہوتی تھی تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیا کرتے تھے، اور یہ نبیوں کا سلسلہ اتنا فراوانی سے چلتا تھا کہ بنی اسرائیل کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں تھا، مطلب وہ یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ کبھی کوئی ایسا وقت بھی ہوگا کہ ان میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی، کیونکہ وہ نبیوں کو مار دیتے تھے اور ان کی بات نہیں سنتے تھے اور اپنی ہٹ درمی پہ قائم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جو بنی اسرائیل میں بھیجے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ ایک طرح سے منقطع رہا تقریباً 6 صدیوں تک۔ 600 سال تک کوئی نبی بیچ میں نہیں آیا اور کسی قسم کی وحی کا نزول نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں رہتا، کسی اور طریقے سے جو ہے وہ کمیونیکیشن کچھ لوگوں کے ساتھ چلتی رہی، لیکن 600 سال تک جو ہے وہ وحی نہیں آئی اور کوئی نبی نہیں آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کہتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے لمبا گیپ ہے وحی آنے کا، اور وہ ہے تقریباً 600 سال۔ اور پھر 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور سورہ یاسین میں اس بات کو اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 ہے، ان لوگوں کو ڈراؤ، ان لوگوں کو ڈرا سکو جن کے آباء و اجداد بھی جو ہے ان کو نہیں ڈرایا گیا تھا، وہ بھی اس چیز سے ناآشنا تھے اور وہ بھٹک رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد اس چیز سے بھٹک رہے ہیں، ان لوگوں کو ڈراؤ۔ تو یہ مفہوم تھا آیت نمبر 6 سورہ یاسین کا۔ اب کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے لٹرلی ایک پورا کا پورا سٹیج جو ہے نا وہ پلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پورا کا پورا سٹیج کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اور یہ سٹیج جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر بلڈ کیا پہلے، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہو کہ جو شخص ان کے پاس ابھی اتنا بڑا میسج لے کے آنے والا ہے، نہ ہی وہ جھوٹا ہے، نہ ہی مکار ہے، نہ ہی وہ ڈس آنیسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک جو ہے ان کا کیریکٹر اسٹیبلش کیا مکہ والوں کے دوران میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیج تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہی پلان کر رہے ہیں یا بچھا رہے ہیں، یہ بساط جب ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ زمزم کا نکل آنا، زمزم کے کنویں کا مل جانا، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے اوپر ابراہہ کا حملہ اور اللہ تعالیٰ کا خانہ کعبہ کو بچانا جس طرح سے معجزاتی طور پہ، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنوں اور جو کاہن لوگ تھے، جو اس وقت کے اس دور کے میجیشنز تھے اور کاہن تھے جو کہ جنوں سے معلومات لیا کرتے تھے، ان کے درمیان اس انٹریکشن کا کم ہو جانا، بہت ہی کم ہو جانا۔ تو یہ بھی ایک سائن تھا، ایک بہت بڑی بساط تھی جو اللہ تعالیٰ نے بچھائی۔ پھر اس کے بعد جب کعبہ نئے سرے سے بلڈ ہو رہا ہے اور پورا کا پورا قریش اور مکہ، جنرلی اسپیکنگ عربیہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر اس کی ایک یونیفیکیشن ہو رہی ہے، وہ سب کے سب جمع ہو رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حجر اسود لگانے کا واقعہ جو تھا اس کے دوران۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اس بات کی انڈیکیشن تھیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک سٹیج سیٹ کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا وحی کے نزول سے پہلے۔ اچھا، اب تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں جو میں نے پوائنٹ کہا کہ شیاطین کا اور کاہنوں کا جو رابطہ منقطع ہونے لگا یا ڈیلے ہونے لگا۔
تو شیاطین کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے، اور ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کاہنوں کو خبریں لا کے دیا کرتے تھے، اور یہ آسمان پہ ان کو جانے کی اجازت تھی پہلے، اور یہ کاہنوں کو خبریں لا کے دیا کرتے تھے اور لوگوں کے متعلق اور ان کے متعلق بتاتے تھے، جس میں ان کی جتنی خبر ہوتی تھی کاہن اس کے اندر اپنی جھوٹ کی ملاوٹ کر کے اس کو کئی گنا بنا کے اور پھر وہ لوگوں کو سناتے تھے، اور اس طرح سے لوگوں کا ایمان برباد کرتے تھے، اور شیطان اس سے بینیفٹ حاصل کرتے تھے کاہن سے، اور کاہن شیاطین سے بینیفٹس حاصل کرتے تھے، دونوں طرح۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ شیطانوں نے جو خبریں تھیں وہ لانی بہت ڈیلے کر دیں، وہ اتنی دیر سے پھر وہ خبریں لانے لگے کہ جو کاہن تھے وہ بھی پریشان ہونے لگے، وہ بھی نروسنس میں آنے لگے کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ یہ اتنی دیر لگا رہے ہیں اور یہ خبر نہیں لا کے دے رہے ہمیں کوئی۔ تو اس طرح سے ایک کوئی سوتسیر تھا، کوئی کاہن تھا، اس کے پاس اس کا جن کافی عرصے کے بعد آیا، تو اس نے کاہن نے اپنے اس جن سے پوچھا کہ تم کہاں تھے اتنے عرصے سے، اور میں یہاں پہ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تو یہیں بیٹھا ہوں، تمہارے ساتھ میں ہوں، لیکن عرب میں ایک جو ہے نا وہ ایک رسول کی آمد ہوئی ہے، تو تم اٹھو جاؤ اور اس کو ڈھونڈو اور اس کی بات سنو، تو اور وہ تمہیں جو ہے وہ اللہ کی طرف بلائے گا۔ مطلب شیاطین بھی جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو جسے کہتے تھے نا وہ پریڈکشن دے رہے تھے ان کو۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکن دور میں ہی ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اسلام ایکسیپٹ کیا، اور اس نے آ کے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور اس کو اپنی کہانی سنائی، اور اس شخص نے بتایا کہ میں آپ سے مل کر بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، بہت ہی خوش ہوں، میں اس سے پہلے ایک کاہن تھا، یعنی کہ کاہن میں انہی جس کو ہم آج کے دور میں میجیشین کہتے ہیں، میں ایک کاہن تھا، اور میں مطلب میرے پاس جنوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ کچھ ٹائم کے لیے میں نے ان سے نفع حاصل کیا اور وہ مجھ سے نفع حاصل کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے پاس وہ جن آنا بند ہو گئے، اور پھر جب وہ آیا تو اس نے آ کے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ یہاں پر مبعوث ہو چکے ہیں اور آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور یہ کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ تو اب میرے لیے یہ ناقابل یقین ہے کہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کیا یہ جن تمہارے پاس ابھی بھی آتے ہیں؟ اب بھی آتے ہیں تمہارے پاس یہ جن، یا اب جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جیسے ہی میں نے قرآن کا پہلا لفظ پڑھا تو اس کے بعد شیاطین میرے پاس آنا بند ہو گئے، اور اس سے بہتر یا اس سے خوبصورت سبسٹیٹیوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی جب وہ میرے پاس آتے تھے تو مجھے بہت ساری میرے دل میں وسوسے ڈالتے تھے اور میرے کان میں بہت کچھ خسر پھسر کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ میرا دماغ ان سب چیزوں سے پاک ہو چکا ہے، اور اس میں صرف اور صرف قرآن ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح وحی کا سلسلہ کمپلیٹلی منقطع ہو گیا جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی، تو جنوں کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا آسمانوں پر جانے کا۔ ابن اسحاق میں بھی اپنی جو سیرہ کی کتاب ہے اس میں بہت سارے ایسے ریبائز کا ذکر کیا ہے، ایسے کاہنوں کا ذکر کیا ہے، اور ایسے یہودیوں کا اور اہل کتاب کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کہ اپنے وقتوں میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور بعثت کی بشارتیں دے رہے ہوتے تھے، یا ان کو پریمونیشنز ہوتے تھے، یا انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوتا تھا۔ اور اگر آپ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھیں تو اس میں ایک پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر تقریباً 100 پیجز کا، جس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں کئی ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ فلانا کاہن وہاں گیا اور فلانا مونک جو ہے وہ گیا اور فلانا ریبائے اس نے اس طرح سے اس کو پتہ تھا۔ لیکن یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے نا یہ آٹے میں نمک کے برابر تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کرسچینٹی بھی اپنی اصل حالت بدل چکی تھی اس وقت، اور یہودیوں نے تو شروع سے ہی اپنی مرضی کا ریلیجن رکھا، تو اس وجہ سے
بہت ہی کم ایسے لوگ تھے جو اپنے دین کی اصل حالت پہ تھے اور اس بات کو جانتے تھے اور محسوس کرتے تھے کہ یہ ایک نئے نبی کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے اور وہ آنے والے ہیں. جیسے میں نے ابھی یہ اس کاہن کی سٹوری آپ کو مینشن. اس کے علاوہ جو ہے ابن اسحاق اپنی سیرہ میں مینشن کرتے ہیں کہ صرف یہی نہیں، قرآن بھی آپ کو اس چیز کی جو ہے نا وہ بشارت دیتا ہے. جس طرح سورۃ الاعراف ہے 157 آیت میں سورہ الاعراف کی، اس کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا رہی ہوں. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: جو لوگ ایسے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے تھے. تو یہ مطلب سورہ اعراف کی آیت کا پہلا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مینشن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو اس بات کی بشارت دی تھی. توریت اور انجیل میں اس بات کی بشارت موجود ہے، اور جو لوگ واقعی صحیح معنوں میں ان کو فالو کرتے تھے ان کو معلوم تھا. پھر اس کے بعد ہے سورہ صف 61 ہے سورہ صف کی آیت نمبر، جس کو ہم پڑھتے ہیں. اس کے میننگز دیکھتے ہیں. جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے ایک توریت آ چکی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. تو انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے. جن کا نام احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں. پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو سری جادو ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر سورہ صف کے بعد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف صورتوں میں اس طرح کی بشارتیں دیتے آتے ہیں. سورہ فتح ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں: محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپ آپس میں مہربان ہیں. اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں. ان کے آثار بوجدہ تاثیر سجدے کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، اور ان کے اوصاف توریت اور انجیل میں ہیں. یہ ان کا ایک وصف ہے، جیسے کھیتی اس نے اپنی سوئی نکالی اور پھر اس نے اس کو قوی کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان کے جو صحابہ کرام ہیں ان کا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ان تک کا مینشن جو ہے نا وہ توریت اور انجیل میں موجود ہے کہ ان کے جو اصحاب ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، وہ کتنے پاورفل ہوں گے، اور ان کے چہروں کے اوپر سجدے کے نشان موجود ہوں گے، اور یہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. کرتے کرتے انہوں نے توریت اور انجیل میں بہت ساری چیزوں کو حذف کر لیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی تھیں توریت اور انجیل کے اندر. اور پھر اس کے علاوہ سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران جو ہے وہ تیسری سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر 81 جو ہے، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو مصدق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد لانا، اس پر ایمان لانا اور اس کی طرفداری بھی کرنا. فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ وہ بولے ہم نے اقرار کیا. ارشاد فرمایا تو گواہ رہنا اور اس پر میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہم انسانوں کو بشارت دی ہے توریت اور انجیل میں، بلکہ اپنے رسولوں کو بھی ایک دوسرے سے ان سے بھی عہد لیا ہے کہ میں تم لوگوں کو جو پے در پہ بھیجوں، جو تم سے پہلے آیا ہے، تم نے اس کی جو ہے اطاعت بھی کرنی ہے اور اس کے اوپر گواہ بھی رہنا ہے. تو یہ چند آیات تھیں جو نزول وحی سے پہلے، جن کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ میں، عربین پیننسولا میں اور دنیا میں جو ہے ایک سٹیج سیٹ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ بتاتے ہیں، وہ ایک قصہ سناتے ہیں کہ یہود خیبر میں جو ہے وہ غطفان کے قبیلوں سے ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. غطفان کے قبیلے کے ساتھ جو کہ یثرب اس وقت کہلاتا تھا، مدینہ، وہاں پہ جو قبیلے تھے غطفان کے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہودیوں کے بھی 3 قبیلے آباد تھے، 3 قلعے تھے، اور غطفان کے جو عربز تھے ان کے بھی 2 بڑے قبیلے تھے وہاں پہ.
اور ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. اور جب ان کی لڑائی ہوتی تھی نا تو یہودی استفتاح کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے لوگوں کو کہ تم اگر ابھی ہمیں مارو گے نا تو تم دیکھنا بہت ہی جلد ہمارے بیچ نبی آنے والے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں اتنا ماریں گے کہ تم لوگوں کو بالکل نیست و نابود کر دیں گے. اور اس چیز کو قرآن کہتا ہے استفتاء. وہ ہر دفعہ جب لڑائی کرتے تھے نا تو اس طرح کا تانا دیتے تھے یا ان کو ڈراتے تھے، تھریٹ کرتے تھے کہ ہمارا نبی آنے دو ذرا، پھر دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ایک واقعہ، اور یہ بھی ظاہر ہے وہی کہہ سکتا ہے نا جن کو پتہ تھا. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہودی قبیلوں کے اندر جو ان کے علماء تھے، وہ جو پڑھتے تھے اور جانتے تھے، جن کے پاس اصل توریت شاید تھی یا اس کا کچھ مٹیریل موجود تھا، انہیں معلوم تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آنے والے ہیں نبی، اور وہ ان کے بہاف کے اوپر تھریٹ کیا کرتے تھے غطفان کے قبیلوں کے لوگوں کو. تو وہی بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ اس طرح سے دعا بھی کرتے تھے نا کہ اپنے اس نبی کا واسطہ دے کر، تو ان کو فتح ہو جاتی تھی. تو یہ چیز بڑی غطفان کے لوگوں کو، جو مدینہ کے جو لوگ تھے، ان کے لیے بڑی تذبذب کرنے کا، ان کو بہت ہی پریشان کرنے کا شکار تھے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا بات کرتے ہیں، کیونکہ عرب میں تو اب 600 سال ہو گئے ہیں، کوئی ان کو نبی کا کسی کا نہیں پتہ، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی کون ہے، کہاں سے آیا ہے. تو یہ ان کے لیے بڑی پریشان کن بات ہوتی تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمیں کیا کہتے ہیں، کس طرح کہتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک بدری صحابی ہیں جن کا نام ہے سلامت السلامہ. یہ ایک بدری صحابی ہیں جو کہ انصار بھی تھے ظاہر یثرب میں. ان کا ایک نیبر تھا، ان کا ایک پڑوسی تھا جو کہ یہود تھا، اور اس کا نام تھا جو کہ بنو عبد العشا سے تھا، اور اس کا نام یوشا تھا. آئی تھنک یوشا جو یہودی تھا، اس آدمی کا نام یوشا تھا. اب یہ اکثر ملتے جلتے تھے، آپس میں آتے جاتے تھے. تو یہ سلامت کو اور اس کی فیملی کو اکثر جب ان کی جیسے باتیں ہوتی ہیں، آپ گھر میں سے باہر بھی نکل کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی بعض اوقات بات ہو جاتی ہے کسی اپنے پڑوسی سے، تو اسی طرح سے یہ پورچ میں ان کے کھڑے ہوئے، اور ایک لڑکا وہاں پر آیا جو اس کا چھوٹا سا لڑکا تھا. تو یوشا جو ہے نا وہ اس کو، اور شاید یہ صحابی جو ہیں یہ سن رہے ہیں، یہ صرف اوور ہیڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پورچ میں، اپنے باہر جس طرح بیک یارڈ میں کھڑے ہو کے اس لڑکے کو جو ہے یوشا جو ہے نا وہ کچھ تعلیم دے رہا ہے. وہ اس کو بتا رہا ہے قیامت کے بارے میں، اور کہ کس طرح سے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ، اور کس طرح سے نیکی کا کانسیپٹ، بدی کا کانسیپٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو بتا رہا ہے. تو اس کی فیملی نے کہا کہ اور اس لڑکے کی فیملی ان کو کہہ رہی ہے یوشا کو کہ اچھا تم ان سب باتوں پر یقین رکھتے ہو، یہ سب کیا نان سینس باتیں ہیں نا، ان پر کیوں یقین رکھتے ہو؟ تو میں یقین ہے کہ کوئی قیامت بھی آئے گی یا کوئی اس کے بعد بھی ہوگا. تو یوشا نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ضرور ہوگا. تو پھر اس فیملی نے ان سے پوچھا کہ اچھا تو پھر اس کا کیا سائن ہے کہ ہم تم پہ کیسے یقین کریں نا کہ قیامت آئے گی؟ تو یوشا نے کہا کہ ایک رسول ہے جو آنے والا ہے اسی مقام پہ، اور اس نے جو ہے وہ مکہ کی طرف پوائنٹ کیا، یا اس نے اس ڈائریکشن میں پوائنٹ کیا اور کہا کہ یہاں پہ کہیں پہ جو ہے نا ایک رسول ہے جو کہ آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو تمہیں یہ سب، ان سب باتوں کی تصدیق کرے گا اور تمہیں بتائے گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے. تو سلمات کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر ہم کیسے پہچانیں گے نا ان کو کہ وہ کہاں سے آئے گا؟ تو سلمات نے کہا کہ یہ چھوٹا لڑکا ان کا، سلمات کہہ رہی ہوں، یوشا نے کہا سلمات کو کہ وہ جو چھوٹا لڑکا ان کے پاس کھڑا تھا جس کو وہ تعلیم کر رہے تھے، انہوں نے کہا اس کی جوان ہونے تک یا اس کی لائف ٹائم میں وہ نبی ضرور آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان کو دیکھ سکیں، ورنہ یہ بچہ جوان ہونے تک تو ان کو لازمی دیکھ لے گا. یعنی کہ وہ اتنا قریب تھے اس بات کو جاننے کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ ٹائم گزرا تو وہ دن بھی آ گیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، اور وہاں پر بھی آ گئے. اور سلامت السلامہ کہتے ہیں کہ ہم سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے، اور ان کو فالو بھی کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد میں نے اپنے اس جو جوئش پڑوسی تھا اس سے پوچھا کہ تم تو کہتے تھے، تم نے تو مجھے ان نبی کے آنے کی بشارت دی تھی اور تم خود ہی نہیں ان کو مان رہے.
تو اب تم کیوں نہیں اس میسنجر کو، اس اللہ تعالیٰ کے نبی کو مانتے؟ تو تم نے بتایا نہیں تھا مجھے کیا یہ وہی آدمی ہے؟ تو یوشع کا بیسکلی اس کا جواب تھا کہ میرا نہیں خیال تھا کہ وہ یہاں سے آئے گا، میرا نہیں خیال تھا کہ وہ یہ شخص ہوگا. یعنی کہ ابھی بھی وہ سارے سائنس دیکھنے کے بعد بھی اس شخص کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ واقعی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کا انتظار وہ کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کو نہیں تیار تھا. تو اس کے بعد سلامت ہمیں کہتے ہیں کہ ان کا ایشو یہی تھا، یوشع کا ایشو یہی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیوز میں سے نہیں آئے اور عربز میں سے آ گئے، جبکہ جیوز یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان میں سے ہی آئے گا، کیونکہ اتنی ان کی ہسٹری تھی، اتنے زیادہ نبی آئے تھے ان کی ہسٹری میں. ان کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب اس دفعہ بھی ہمارے میں سے ہی کوئی نبی ہوگا جو کہ ان کو آئے گا دوبارہ اور ہمیں لیڈ کرے گا اور ہم سب کے اوپر فتح کر لیں گے. لیکن اس دفعہ وہ نبی جو ہیں وہ جیوز کے بجائے عربس میں سے آ گئے، اور جیوز کو یہ بات اتنی بری لگی کہ ساری نشانیاں ہونے کے باوجود انہوں نے ان کو رائٹ آف ریفیوز کیا. بالکل کسی قسم کا ان کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں رکھا کہ کیسے، مطلب یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو ہم میں سے ہیں ہی نہیں. اچھا، اور یہ کہانیاں جو جیوز کی نا یہ ہم آگے کانسٹنٹلی سنتے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں جتنا زیادہ ذکر جیوز کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اتنا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے. اور اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کی امت، ہم لوگ قریب ترین ہیں ان یہودیوں کے، ان کے حالات کے، ان کے واقعات کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار مینشن کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد آئے ہیں، 600 سال کے بعد، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹائم پیریڈ ہے اس کی ریزمبلنس زیادہ یہودیوں سے یا موسیٰ علیہ السلام سے پائی جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں پائی جاتی. اب ہم بات کرتے ہیں جناب کہ نزول وحی. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی کہ 35واں سال تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جس وقت کہ خانہ کعبہ کی ری بلڈنگ کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد جو 5 سال ہیں ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے پریشان ہوتے تھے اور پریشان رہتے تھے کہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں یہ کیوں اتنا شرک کرتے ہیں، یہ کیوں اتنی زیادہ ان بتوں کی، پیگنز کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور اصل جو ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ کیا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سوچ اور فکر ہے نا یہ گہری سے گہری سے گہری ہوتی گئی ان سالوں میں، اتنی گہری ہو گئی کہ اب ان کو ضرورت پڑنے لگی کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، کہیں پر کسی جگہ پر جا کر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے بیٹھیں اور بس وہ ان باتوں کے بارے میں سوچیں اور کسی طرح سے ذکر الہی کریں. اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ ماشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، خدیجہ کا گھر کس قدر بھرا پورا تھا. ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں ان کو اپنی اس سوچ و فکر کے لیے کوئی پرائیویسی یقیناً نہیں ہوگی. تو پھر یہ ہوا کہ اس ڈیپ ریفلیکشن میں جانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ورژن میں ہے کہ گھر سے نکلے اور ٹہلتے ٹہلتے جو ہے وہ مکہ سے باہر نکل گئے. مکہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر یہ پہاڑ ہے جس کو اب جبل نور کہا جاتا ہے. پہلے اس کو جبل نور نہیں کہا جاتا تھا کیونکہ اس وقت تک معلوم نہیں تھا. اب اس کا نام جبل نور یہ ہے کیونکہ اس کے اوپر نور اترا، اس پہاڑ کے اوپر نور اترا. وہ نور کیا تھا؟ قرآن تھا، تو اس لیے اس کو جبل نور کہا جاتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ پہاڑ ہے اور اس کا وہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے، اور چڑھتے چڑھتے وہ کافی اونچا پہنچ گئے، اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے. اور اس پہاڑ کے دوسری طرف انہوں نے جب جھانک کے دیکھا تو ان کو ایک چھوٹا سا غار سا نظر آیا. غار بھی نہیں ہم اس کو کہیں گے، اس کو ایک کریوس کہیں گے، ایک چھوٹی ایک دڑاڑ سمجھ لیں پتھروں کے بیچ میں. اور یہ کافی ڈینجرس تھا اس وقت. اب تو مجھے اس وقت نہیں معلوم، میں نے بھی تقریباً کچھ نہیں تو 20 سال پہلے دیکھا ہوگا، لیکن اس وقت بھی کافی خطرناک تھی. اس کی جو ہائیک تھی کلائم کرنے کا وہ کافی خطرناک تھا
تو یہ جو غار تھا یہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، اور بس اتنا ہے کہ اس میں 2 شخص بیٹھ سکتے ہیں یا 1 شخص کھڑا ہو جائے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. ایک سائڈ اس کی کھلی ہوئی ہے اور دوسری طرف بھی اوپننگ ہے، یعنی کہ دونوں طرف اوپننگز ہیں، اور بس اتنی اوپننگ ہے کہ اس میں سے کوئی کراس نہیں کر سکتا، لیکن بس ہوا گزرتی ہے. تو ایک طرف سے ہوا آتی ہے، دوسری طرف سے گزر جاتی ہے، تو نیچرلی اس کا موسم وہاں پہ بہت اچھا ہوتا ہے. جب شدید گرمی ہوتی ہے ویلی میں تو آپ اوپر چلے جائیں تو وہاں پر جتنا اوپر جاتے جائیں گے تو وہاں موسم بہتر ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ غار ہے، اور بڑے بڑے پتھروں سے ایسا لگتا ہے جیسے بڑا سا پتھر جو ہے نا منہ پہ رکھا ہوا ہے اور اس سے ڈھکا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غار بہت ہی پسند آیا اور وہ یہاں پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف ظاہر شہر کی شور و غل سے پولوشن سے دور آ گئے، بلکہ اس غار میں جس اینگل پہ بندہ بیٹھ سکتا ہے نا، دا اونلی اینگل، مطلب دوسرے آپ کسی اور اینگل پہ بیٹھ نہیں سکتے، ایک ہی اینگل جس پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، وہاں سے سیدھا خانہ کعبہ نظر آتا ہے. وہاں پہ آپ بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو سیدھا خانہ کعبہ کے جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، اور پھر آپ کے سامنے وہ خوبصورت منظر ہے خانہ کعبہ کا، اور اچھی سی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہے، ایک طرف سے ہوا آ رہی ہے، دوسری طرف سے نکل رہی ہے، اور صرف ایک بندہ اس میں ایک وقت میں بیٹھ سکتا ہے یا لیٹ سکتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت ہی کمفرٹیبل ایک اسپاٹ بن گیا، ان کا ایک بڑا فیوریٹ سا اسپاٹ بن گیا، جہاں پہ اتنی خاموشی تھی کہ وہ وہاں جا کے بیٹھ کے اپنے اندر کی تمام جو انہوں نے جو سوچیں فکریں تھیں، یا وہ جس طرح کی عبادت کرنا چاہتے تھے، ذکر اذکار وغیرہ، وہ سارا کچھ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس غار کو مخصوص کر لیا. اب اس اوکیزن کو، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آئسولیشن کو جو ہے کہا جاتا ہے تحنس. تحنس جو ہے وہ ایک لفظ اتھنس یا کچھ اس طرح کا لفظ ہے، اس سے نکلا ہے التحنس. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز سے دور ہو جانا، اپنے آپ کو کھینچ لینا ہر چیز سے، اور آئسولیشن اختیار کرنا، بیسیکلی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے بیٹھنا شروع کیا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نریشنز میں ہے کہ 2 سال پہلے نبوت کے آنے سے، وحی کے نزول سے 2 سال پہلے کرنا شروع کر دیا تھا، اور کچھ میں ہے 3 سال پہلے. تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 37th ایئر ان کی زندگی کا جب تھا، 36th یا 37th ایئر، جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جانا شروع کر دیا، اور وہاں پر بیٹھ کے خاموشی سے وہ اپنا کرنے لگے. اب لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا تو وہ کیا کرتے تھے وہاں جا کے، اتنا لمبا عرصہ بھی اگر وہ جا کے بیٹھتے تھے تو وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ تو ہم حقیقت یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس قسم کی عبادت کرتے تھے. ہم صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اتنا جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور جا کے وہاں پر بیٹھتے تھے اور عبادت کرتے تھے. اب وہ عبادت کس فارم کی تھی یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ابھی اس وقت تک ڈیفینیٹلی نہ نماز اتری ہے نہ قرآن ہے، تو وہ کیا کرتے تھے. ہاں لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ کچھ ایسے لفظ ہیں جو کہ قریش نے یا عرب لوگوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، جس طرح سے اللہ اکبر ہے، الحمدللہ ہے، اور جس طرح سے ہے لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے، اس طرح کے کچھ لفظ تھے جو کہ جنہیں ہم اذکار کہتے ہیں. تو مے بی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے ہوں، یا کچھ تھنکنگ، میڈیٹیشن. نماز بھی ایک میڈیٹیشن کی فارم ہے، اور آج بھی لوگ کتنا جو ہے میڈیٹیٹ کرتے رہتے ہیں. تو کوئی میڈیٹیشن کی فارم ہے جو وہ کرتے تھے وہاں پر. یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کا تو ایک اسکرپٹ تک نہیں بنا ہوا. ٹھیک ہے، ان کے پاس ان کا خوش خط بھی نہیں ہے، لکھنے کا بھی نہیں ہے. ان کا سارا جو کلچر اور ساری جو ہسٹری وہ ڈپینڈ کرتی ہے ان کی میموری کے اوپر اور ان کی ایلوکوینس کے اوپر، زبان کے اوپر، مگر ان کا کوئی رسم الخط بھی نہیں ہے پراپرلی. اور ایک اور ورژن میں یہ بھی ہے کہ یہ غار سب سے پہلے ڈسکور کرنے والے عبد المطلب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. اور ہم نے بات کی تھی کچھ ویڈیوز پہلے، اگر آپ جا کے دیکھیں، جب ہم عبد المطلب کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ بھی جایا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی ایک غار رکھا ہوا تھا جہاں پہ وہ جا کے بیٹھتے تھے آئسولیشن میں.
اپنی تمام رسپانسبلٹیز سے فارغ ہو کر اور دور ہو کر اور وہاں پر اپنے آپ کو یکسو کر کے وہ بھی سوچتے تھے، ان کا تھاٹ پروسیس چلتا تھا. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو ان کو ساتھ بھی لے کے جاتے تھے. تو ممکن ہے کہ ان کے میموری میں وہ والی چیز ہو اور وہ اس غار تک اس طرح پہنچے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ عالم، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، میرا خیال ہے، میں ڈاٹس کو جب کنیکٹ کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے. تو اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہاں تک پہنچ ہو گئی، رسائی ہو گئی غار حرا تک، اور وہ وہاں بیٹھ کے اس طرح کرنے لگے. اب یہ ہوتا تھا کہ وہ گھر سے اپنے لیے خشک سامان، سرید ایک طرح کا دلیا کی طرح کا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. اور جب وہ ختم ہو جاتا تھا، جب وہ واپس آتے تھے، آ کے کچھ عرصہ فیملی کے ساتھ گزارتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پھر وہ ان کو اتنا سامان باندھ کے دیتی تھیں. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کی بات یہ، سوچنے کی بات یہ کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو ان کے اس اینڈیور میں سپورٹ کر رہی ہیں. وہ اس بات کو ریئلائز کر رہی ہیں کہ ہاں میرے شوہر کی جو اتنی سینسٹیو تھنکنگ ہے اور اتنا سینسٹیو ہارٹ ہے، ان کو ضرورت ہے اس آئسولیشن کی اور اس طرح سے سوچنے سمجھنے کی. وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ جائیں. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب کچھ زیادہ دن گزر جاتے تھے تو خود کھانا وغیرہ لے کر ان کے پاس جاتی تھیں اور ان کو دے کر آتی تھیں مزید آگے کچھ عرصہ رہنے کے لیے. تو مطلب ایک تو ان کی سپورٹ پتہ چلتی ہے، اور دوسری آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گھروں میں مین کیو بنائے جاتے ہیں. آج اس مین کیو کا بہت ہی ڈفرینٹ مطلب ہو گیا ہے. آج اس مین کیو میں جب تک کہ ایک الکوہل بار نہ ہو اور اتنا بڑا اسکرین کا ٹی وی نہ ہو اور اس میں گیمز اور موویز اور ایسی چیزیں نہ ہو تو وہ مین کیو نہیں سمجھا جاتا. لیکن آپ یہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لٹرلی اپنے آپ کو کیو ان کر رہے ہیں، مگر ان کے ریزنز کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ خواتین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آدمیوں کو واقعی ضرورت ہوتی ہے. میرا تو خیال ہے کہ خواتین کو بھی ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی وومن کیو میں جانے کی، لیکن آدمیوں کو بہرحال ضرورت ہوتی ہے اور ان کو یہ ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں نظر آتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کے ان کے ٹائمنگ سے. اچھا جی، پھر ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے، ہمیں وحی کا نزول جو ہے اس کا سارے کا سارے ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحیح حدیث سے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی، لیکن لیٹر آن جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، ان کے گھر آئیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈیٹیل میں اپنی نزول وحی کا واقعہ جو ہے وہ ان کو سنایا کہ ہمیں یہ حدیث جو ہے نا شاید سب سے لمبی حدیثوں میں سے صحیح بخاری کی، اگر آپ صحیح بخاری کھولیں اس کا پہلا چیپٹر ہی ہے وحی کے متعلق، اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، تقریباً 2-3 صفحوں کی ہے، یہ ٹھیک ٹھاک لمبی حدیث ہے. تو میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گی اور ساتھ میں اس کا مفہوم اور بیچ میں اپنی نالج تھوڑی بہت جو ہے وہ ایڈ کرتی جاؤں گی. تو آپ نے بیئر کرنا ہے میرے ساتھ، اور اگر کسی کو صرف وہ حدیث پڑھنی ہے تو وہ ضرور جا کے کتاب الوحی میں صحیح بخاری کی یہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ حدیث شروع ہی ہوتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان سے مروی ہے، اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، اور وہ شروع اس طرح کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے ایک غار میں جو کہ غار حرا اس کا نام تھا، اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا. یہ شروع ہی حدیث یہاں سے ہوتی ہے. اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کپلز کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ آلدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی ایجز کا بہت ڈفرینس ہے، لیکن ان کی کتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی حدیث پوری کی پوری جو ہے وہ اب اتنی لمبی بات، اپنا قصہ جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہے ہیں کہ جن کے تھرو اس کے بعد ہمیں مل رہا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ ان کی کمیونیکیشن کتنی اچھی ہے، وہ آپس میں کتنی اچھی بات کرتے ہیں.
میاں بیوی. اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر کپلز کا پرابلم یہی ہے کہ ان میں آپس میں کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں کسی بھی لیول پر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہائیسٹ لیول کی کمیونیکیشن، یعنی کہ وہی سے زیادہ اس دنیا میں کون سا ایسا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو سکتا جو کہ امپورٹنٹ ہو یا بڑا ہو یا ایسا ہو کہ مائنڈ باگلنگ ہو، سمجھ میں نہ آنے والا، حیران پریشان کر دینا. وہ چیز وہ اپنی بیوی سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ہم تک اتنی پیار محبت سے پہنچ رہی ہے. اچھا، ہم نے یہ بات کر لی کہ شاید عبد المطلب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ غار جو ہے اس کو ڈسکور کیا تھا. اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں عائشہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب میں نبوت آنے سے پہلے ایسا ہوا کہ جب بھی میں مکہ کی گلیوں کوچوں سے گزرتا تھا اور میں جا رہا ہوتا تھا یہاں پہ غار حرا، تو رستے میں مجھے سلام کی آوازیں آتی تھیں، جگہ جگہ سے مجھے سلام کی آوازیں آتی تھیں. میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا تھا، مجھے کوئی نہیں ملتا تھا. پھر کچھ عرصے تک جب ایسا ہوتا رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آوازیں مجھے ان پتھروں سے آ رہی ہیں، ان راکس اور سٹون سے آ رہی ہیں جو کہ رستے میں ہیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر میں مکہ جاؤں نا تو میں وہ پتھر پہچان سکتا ہوں جو مجھے لازمی سلام کرتا تھا، میں تمہیں وہ پتھر دکھا سکتا ہوں جو کہ مجھے لازمی سلام کرتا تھا. تو یہ ایک معجزہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے ہیں اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ وہ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں. اب آپ اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے، آپ کیا سوچیں گے. اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، سلام کوئی آپ پہ بھیج رہا ہے اور آپ کو آواز آ رہی ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کہاں سے آپ پلٹ کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں ہے وہاں پر. اور پھر آپ کو کچھ عرصے کے بعد اندازہ ہوتا ہے اچھا یہ خاص مقام ہے، یہ خاص جگہ ہے جہاں سے آ رہی ہے، اور پھر جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ تو ایک پتھر ہے جہاں سے آپ کو آواز آ رہی ہے. تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی، اس فیلنگ کو ذہن میں رکھیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بتاتے ہیں کہ نبوت آنے سے 6 ماہ پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کرتے تھے. پریمنیشنز ہوتی تھیں ان کو، جو خواب وہ دیکھتے تھے صبح اٹھ کے وہ خواب وہ سچ ہو جاتا تھا، جو بھی سچویشن وہ دیکھتے تھے وہ سچ ہو جاتی تھی. اور یہ سلسلہ تقریباً 6 ماہ تک چلا. اب اور وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتا رہے ہیں، اس وقت خدیجہ ان کے ساتھ ہیں، وہ خدیجہ سے ہر چیز نریٹ کریں کہ خدیجہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے ان کی خدیجہ سے اس وقت کمیونیکیشن ہے اور بانڈ ہے، اور ہمیں سنانے والی عائشہ ہیں. تو ان کے ساتھ ایک تو یہ کہ پتھر، درخت اور مختلف چیزیں ان کو سلام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ پورا ہو رہا ہے. اب میں آپ کی توجہ ایک بات کی طرف اور دلاؤں، اور بخاری میں یہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ یہ 6 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، تو اس سے 6 ماہ پہلے سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا تھا خواب آنے کا. اور پھر ایک اور حدیث ہمیں موجود ہے، وہ بھی بخاری کی اور بالکل صحیح حدیث ہے کہ نبوت کا کوئی حصہ اب دنیا میں باقی نہیں ہے، اور صرف نبوت خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46 پارٹ ہیں جو کہ باقی ہیں اب دنیا میں، اور دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی اور نبوت کا حصہ باقی نہیں ہے. اب ہم نے بات کی کہ 6 ماہ پہلے آ رہے تھے، اور ٹوٹل نبوت کا پیریڈ کتنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ 23 ایئرز، 23 سال پلس یہ 6 ماہ. اگر آپ 23 سال میں دیکھیں تو 276 مہینے ہوتے ہیں. اگر آپ 76 مہینوں کو ان 6 مہینوں سے ڈیوائڈ کریں، ان کا ریشو نکالیں، تو وہ آپ کو 46:1 ہی ملے گا. ہے نا مزے کی بات کہ واقعی مطلب اگر آپ اس طرح دیکھیں تو وہ بھی واقعی 46 حصہ ہی بنتا ہے جو خوابوں کا حصہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ 6 ماہ کا. اور اصل میں جو حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی یہی ہے کہ نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے،
اور خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے اور صرف خواب باقی رہ گئے. تو یہ چیز مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی تھی کہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں نے کہا آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کروں. ہمیں معلوم ہے اس کا ایک ریزن تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پریپیئر کر رہے ہیں اور ایک سٹیج بھی سیٹ کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے سائیکولوجیکلی، اسپرچولی، فزیکلی کہ آپ کے ساتھ کچھ بڑا ہونے والا ہے. کسی اور شخص کو بے شک نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، لیکن اس وقت یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بھی انتظار میں بھی ہیں، سوچ بھی رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور کیا ہونے والا ہے. وہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمارا ریلیجن جو ہے نا، ہم اسلام، وہ بے شک ہم لوگوں کو اس بات کے لیے انکریج کرتا ہے، ابھارتا ہے کہ ہم واقعی کچھ عرصہ سولیٹیوڈ میں رہیں، اپنے ساتھ وقت گزاریں، جو کہ خالی وقت جسے آپ کہتے ہیں نا، جس میں آپ کا دماغ باقی تمام فکروں سے، چیزوں سے آزاد ہو اور آپ صرف اور صرف سوچیں اللہ کے بارے میں. اس چیز کے لیے ہمارا مذہب ہمیں، ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ابھارتا ہے، انکریج کرتا ہے. ان لائک ٹو دا فیکٹ، میں اپنی امی کو معذرت کے ساتھ کہوں گی جنہوں نے ہمیں بچپن سے کبھی خالی نہیں بیٹھنے دیا، اور میری امی کہا کرتی ہیں کہ کبھی بھی انسان کا دماغ اور ہاتھ خالی نہیں رہنے چاہیے ورنہ شیطان کا گھر بن جاتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ ان کی بات سر آنکھوں پر اور اسی اصول پر زندگی گزاری ہے، آگے بھی گزاریں گے. لیکن یہ چیز، یہ سولیٹیوڈ، یہ جو تنہائی پسندی تھوڑی سی ہے، اس کے لیے ہمارا دین ہمیں اختیار دیتا ہے یا ابھارتا ہے، یا ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے لازمی تھوڑی بہت، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ جس طرح ہماری باڈی کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، ہمارے جسم کو خوراک چاہیے اور سب کچھ چاہیے، اسی طرح ہماری جو روح ہے اسے بھی خوراک چاہیے، اور یہ روح کی غذا ہے. لیکن یہ سننا نہیں ہے، لیکن یہ ہماری سنت میں نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب وحی آ گئی ان کے اوپر تو دوبارہ کبھی وہ غار حرا میں نہیں گئے. ہمیں دوبارہ کوئی ایسی نریشن نہیں ملتی کہ وہ جا کے غار حرا میں بیٹھے ہوں، اکیلے، تنہا، دنیا سے کٹ کے وہ رہے ہوں. اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کچھ فرقے ایسے ہیں، کچھ ایسے گروپس ہیں اسلام میں بھی جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اصل دین اسی طرح آپ کے اوپر واضح ہوگا جب آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے، ہر طرح کی نفسانی خواہش مار کے آپ کہیں دور جا کے جنگل میں بیٹھ جائیں، یا کہیں پہ جا کے جو ہے وہ اسی طرح کسی غار میں جب تک نہیں بیٹھیں گے، اور سوائے چند کھجوروں کے اور پانی کے، مطلب جو بہت ہی بیسک تھیں، یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، اگر آپ وہی چیزیں رکھ کے اپنے نفس کا جو ہے وہ شکار نہیں کریں گے خود سے، تو آپ کو وہ اچیو نہیں ہو سکتا. آپ اس وقت تک جو ہے اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے وحی کے آنے سے پہلے کیا، انہوں نے نزول نبوت سے پہلے کیا، اور اس کے بعد کبھی نہیں کیا. اور ہمیں اس بات کی بالکل صاف، جسے کہتے ہیں نا، سند ملتی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، مگر یہ سننا کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم نہیں دے رہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم نہیں دے رہے. اور کئی ایسے واقعات ہیں سیرہ میں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یعنی کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں لگاتار روزے رکھوں گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک شخص نے کہا میں کبھی تہجد نہیں چھوڑوں گا، ہر روز رات کو اٹھوں گا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرمایا. پھر ایک شخص نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ پاک صاف رہوں گا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں، میں تم سب میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں رات میں، اور میں بازار میں بھی جاتا ہوں. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کام جو ہے مسلمان کے لیے یہ رہبانیت نہیں ہے. اور اگر ہم قرآن میں بھی دیکھیں نا تو سورہ حدید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسائیوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا کہ یہ رہبانیت اختیار کریں،
اور یہ اپنے گھروں سے نکل کے جا کے کہیں اور بیٹھ جائیں اور راہب بن جائیں. یہ انہوں نے خود اپنے اوپر یہ جو ہے یہ شق یا یہ ٹرم اپنے اوپر خود انہوں نے طاری کی, اور اس کے بعد یہ اس کا پاس بھی نہیں رکھ سکے. یہ سورہ حدید کی ایک آیت ہے, اس کا ترجمے کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو جو اسلام ہمیں یہ سولیٹیوڈ اب جو دیتا ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسی طرح جا کے اپنے لیے کوئی باقاعدہ غار ڈھونڈیں اور وہاں جا کے رہنا شروع کریں اور وہاں پر جا کے بیٹھ کے عبادت کریں, بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تہجد دی ہے. ہمیں جو سولیٹیوڈ اور عبادت کا جو وقت دیا ہے, اس مقصد کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تہجد کے وقت اٹھو, اور اس وقت تمہارا دماغ بھی کلیئر ہوتا ہے اور تمہارا اللہ سے رابطہ بھی اچھی طرح ہوتا ہے, اور زبان سے الفاظ بھی بہترین نکلتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے یہ وقت جو ہے وہ تہجد کا ہے. خیر, یہ ایک سائڈ ٹینجنٹ تھا. اچھا, اور کچھ اور نریشنز ہیں جس میں مینشن جو کہ صحیح ہیں, جو ہماری کتابیں ہیں صحاح ستہ کی, اس میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور کتابیں ہیں, اور مائنڈ یو کہ اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جن میں صحیح احادیث موجود ہیں. ان میں آتا ہے نبوت کے نزول کا واقعہ اس طرح سے کہ سیٹرڈے تھا رمضان کا, کوئی سیٹرڈے جس کا ہفتے کا دن تھا, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے, اور اسی طرح سے اپنی عبادت جس طرح وہ کیا کرتے تھے اس میں موجود تھے, کہ انہوں نے کوئی ساؤنڈ سنا, انہوں نے کوئی آواز سنی, اور انہوں نے بہت تیز روشنی دیکھی کہ بہت تیز روشنی جو ہے وہ آ رہی ہے کہیں سے, اور یہ انہوں نے سیٹرڈے کو دیکھا. اور کچھ نہیں ہوا اس کے بعد. جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا, ان کو کوئی نظر نہیں آیا. اب آپ اندازہ لگائیں, آپ رات کے وقت اکیلے تنہا شہر آبادی سے 2 میل دور ایک غار میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو آواز سنائی دیتی ہے اور کوئی روشنی نظر آتی ہے, تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اگر ہم جیسا کوئی بندہ ہوگا تو ہم یا تو میرا خیال ہارٹ اٹیک ہو جائے وہیں پہ خوف کے مارے, یا پھر ہم بھاگیں گے وہاں سے ڈیفینیٹلی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے ہفتے کو ہوا, پھر اس بعد اتوار کو دوبارہ ہوا. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بریوری ہے, یہ ان کی بہادری ہے کہ ان کے ساتھ ان کو آوازیں آ رہی ہیں, اور ان کو جو ہے لائٹس نظر آ رہی ہیں, نورانی روشنیاں نظر آ رہی ہیں, مگر وہ کہیں وہ بھاگ نہیں رہے, وہ وہیں پر ہیں اور دیکھ رہے ہیں ارد گرد, اور ان کو کچھ نظر نہیں آیا, مگر پھر بھی وہ وہاں سے بھاگے نہیں. پھر منڈے کو ہمیں معلوم ہے کہ منڈے کو وہ مشہور واقعہ ہوتا ہے جو کہ ہم سب کو معلوم ہے اور بار بار ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں, کہ پیر کا دن ہے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں, کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے ہیں اپنی اصل شکل میں. اپنی اصل شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں کیسے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ ان کو دیکھا تو یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق تھے. ان کے جو پیر تھے, نچلا حصہ تھا جو جسم کا, وہ تقریباً وہ زمین سے ذرا اونچا تھا, اور ان کا سر بادلوں تک جا رہا تھا. یعنی کہ ان کی قد و قامت اتنی زیادہ تھی. ان کے 600 پر تھے, اور 600 میں سے صرف 2 انہوں نے پھیلائے, تو وہ اس قدر بڑے تھے کہ انہوں نے پورا ہورائزن کور کر لیا تھا. ہورائزن کا مطلب ہے حد نگاہ, جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے وہ پورا کا پورا کور ہو گیا تھا ان کے پروں سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی اصل حالت میں دیکھ رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ پہلے آپ کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس طرح کی ایک غیر مرئی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں جو کہ یقیناً ایک انسان نہیں ہے, ان کو پتہ ہے. اور اس کے بعد وہ آ کے جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں اور میں جبریل. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی حیرانی سے دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اقرا, جو سورہ علق کی پہلی آیت ہے, اقرا بسم ربک. ابھی یہ نہیں کہتے, صرف کہتے ہیں اقرا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں ما انا بقاری, یعنی کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے پڑھنا نہیں آتا, میں کیسے پڑھوں. تو جس کے اوپر جبرائیل علیہ السلام ان کو زور سے دبوچ لیتے ہیں, جس طرح کے حگ کرتے ہیں, اور اتنی زور سے ان کو حگ دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میری اندر سے بالکل انرجی ختم ہو گئی ہے, بالکل جان ختم ہو گئی ہے. کتنا زور کا وہ حگ ہوگا کہ جس میں آپ ایک
ایک جوان جہان آدمی کو یہ محسوس ہو کہ اس کی بالکل جان نکل گئی ہے، اور پھر اس کے بعد زور سے سکویز کر کے چھوڑتے ہیں، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جبرائیل امین کہ اقرا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوبارہ جبرائیل امین ان کو پھر سے ایک حق دیتے ہیں، اتنی زور کا حق دیتے ہیں اگین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ اب تو میری جان نکل جائے گی، کہ میں بس مرنے والا ہوں۔ پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر تیسری دفعہ کہتے ہیں اقرا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں ما انا بقاری، تو اس پر جبرائیل امین کو کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ تمہارا جو پڑھنا ہے، جو تم نے پڑھنا ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، تمہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے بہترین ناموں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سکھائیں گے آپ کو جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ وہ پڑھیں۔ اچھا، اب اس یہاں پہ ہم پاز لے رہے ہیں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا وجہ ہو سکتی، کیا ایسا ریزن ہے کہ جبریل امین نے ان کو اتنی زور کا حق کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر کام ایک کن کے اوپر جو ہے نا وہ سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے اتنی لمبی چوڑی ایکسپلینیشنز دینے کی، یا کسی بھی طرح سے جو ہے نا اپنی کوئی بھی چیز جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہم سے، لیکن پھر بھی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ بار بار سچ ہو رہے ہوں، تو یہ ایک ذاتی تجربہ ہے کہ اس کی بہت دفعہ خواب کی اور حقیقت کی جو لائن ہے نا بیچ میں، وہ بڑی بلر ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ان کو ڈفرینشیٹ کس طرح کرے کہ کیا خواب ہے اور کیا حقیقت ہے۔ تو یہ جو ایک سکویز اتنا ٹائٹ تھا نا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا تھا کہ تم جاگ رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوش میں ہیں، جاگ رہے ہیں، اور یہ حقیقت میں ہو رہا ہے، یہ خواب نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو یہ تھی، جس طرح ہم بھی کوئی برا خواب دیکھ کے اٹھتے ہیں کبھی کبھار، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو پنچ کر کے دیکھتے ہیں نا، یا کسی کو کہتے ہیں یار مجھے چونٹی تو کاٹو ذرا، مجھے پتہ لگے کہ میں مطلب میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ تو وہ والی چیز کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور کے اوپر بھی ان کو تیار کرنا ہے، کیونکہ جو یہ جو میسج آنا ہے، جو وحی آنی ہے، یہ ایک انتہائی بھاری چیز ہے، وہ کلام اتنا بھاری ہے یا اس کا میسج اتنا بھاری ہے۔ میں حقیقتاً بھی آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ فزیکلی بھی وحی کا آنا جو عمل تھا وہ انتہائی بھاری اور تکلیف دہ عمل تھا، وہ آسان نہیں تھا، اور یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کی بات کریں گے کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی طرح کی وحی نازل ہوئی اور وہ کس طرح سے آتی تھی۔ وہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا، وہ اتنا آسان نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ہے شاید جبرائیل امین کا یہ جو عمل تھا ان کو بہت زیادہ سکویز کرنا، اس سے جو ہے وہ بھی یہ بھی انڈیکیٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اسکالرز لیٹر آن جو اسکالرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ کا ان کو تکلیف کے ساتھ حق کرنا اس لیے تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی 3 بہت بڑی مشکلات کی جو ہے نا وہ ان کو اس سے آگاہ کر دیا جائے۔ اب وہ کیا مشکلات تھیں، اگر ہم سیرہ میں دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو بہت ساری ایسی مشکلات آئیں، ان میں طائف کا واقعہ بھی ہے، ان میں جو بائیکاٹ کیا تھا قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہم آگے اب دیکھیں گے، وہ واقعہ بھی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ احد کے دن جو مشکل ترین دنوں میں سے تھا وہ واقعہ بھی ہے، ہجرہ جو ایک مشکل ترین دنوں میں سے تھا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے مرڈر اٹیمپٹس ہوئے، وہ بھی مشکل ترین دن میں سے تھا۔ لیکن جو ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ کا حق کیا جانا کسی 3 بڑے انسیڈنٹس کی وجہ سے تھا یا غالباً۔ اینی ویز، اچھا، اقرا کے جو ہے نا، اب ہم اقرا کے مطلب میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اقرا کا مطلب ہوتا ہے، جو لینگویج بولی بھی جاتی ہے اس میں 2 مطلب ہیں اقرا کے۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ کسی پارچمنٹ سے، کسی پیپر سے ریڈ کرنا، یعنی کہ دیکھ کے پڑھنا، اقرا کا ایک یہ مطلب ہے، اور دوسرا اقرا کا مطلب ہے اپنی میموری سے پڑھنا، اپنی جو ہے مطلب آپ اپنے دل سے، اپنی میموری سے پڑھ رہے ہیں بغیر کہیں پہ دیکھے ہوئے۔ آپ دیکھیں تو ہم مسلمان جو ہیں یہ دونوں طرح سے قرآن کو استعمال کرتے ہیں، اور قرآن لفظ بھی جو ہے وہ اقرا سے ہی نکلا ہے۔ قرآن کا مطلب بھی ہے ریسائٹیڈ، سم تھنگ دیٹ از ریسائٹیڈ۔
ٹھیک ہے، جو آپ کے اوپر پڑھا گیا ہو. تو اقرا کے یہ دونوں مطلب ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں ما انا بقاری، تو یقیناً وہ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جبرائیل امین مجھے کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے میں دیکھ کے پڑھوں، کہ میرے سامنے اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے میں اس کو دیکھ کے پڑھوں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. تو پھر اس کے بعد تیسری دفعہ کے بعد جب جبرائیل امین ان کو کہتے ہیں اقرأ بسم ربک، تو پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے وہ پڑھنا ہے جو آپ کو اللہ سکھائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ اس طرح سے ان کو پتہ چلا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرا کا یہ مطلب لے رہے تھے، یہ والا. تو اگر ہم دیکھیں ہمارا جو قرآن ہے وہ دونوں ٹریڈیشنز میں، اقرا کے دونوں ٹریڈیشنز میں پریزرو ہے. ہم لوگوں کے پاس اس سے زیادہ لکھی گئی کتاب کوئی نہیں ہے اور پرنٹڈ کتاب کوئی نہیں ہے جو قرآن ہے موجود. اور ہمارے پاس ارلیسٹ مصحف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اور اس کے بعد ان کے صحابہ کرام کے وقت کے مصحف بھی موجود ہیں اس وقت. اور پھر دوسری چیز یہ کہ قرآن سینہ بسینہ جس طرح ٹرانسفر ہو رہا ہے میموری سے، جو کہ اقرا کا دوسرا مطلب ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر سال قرآن حفظ کرتے ہیں پورا کا پورا، اور پورا کا پورا اللہ تعالیٰ قرآن ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں محفوظ کرتے ہیں، اور وہ آگے اپنے بچوں کو اس طرح ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے لیے قرآن دونوں میننگز پہ اقرا کے چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا کا یہ مطلب لیا اور پھر ان کو یہ بتایا گیا. گیٹنگ بیک ٹو دس میں ہم کہا تھا کہ جبرائیل امین نے ان کو آ کے اس طرح اسکویز کیا. ظاہر ہے وہ کرنے کے بعد اتنا زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اقرا بسم ربک، پڑھو تم اپنے رب کے نام کے ساتھ. اقرا بسم ربک الذی خلق. اور وہ کون ہے؟ وہ رب کون ہے تمہارا؟ جس نے تم کو پیدا کیا یا تخلیق کیا. یہ ایک اوپن اینڈڈ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ جس نے ہر چیز کو، تم کو، تمہارے ارد جتنی ہر چیز کو تخلیق کیا، وہ رب ہے. اس کے نام کے ساتھ یا اس کے نام سے پڑھنا ہے. تو اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید گھبرا گئے. اس واقعے کے بعد اتنی بری طرح گھبرائے کہ سرپٹ دوڑے وہ غار حرا سے، اور بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ اپنے گھر میں آئے، خدیجہ کے پاس آئے، اور ان کا دل شدید بری طرح سے دھڑک رہا تھا. یعنی وہ خود لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ترجعو فؤادہ، یعنی میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا جس وقت وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے. اور آتے ساتھ ہی ان کو کہا زملونی زملونی، یعنی کہ مجھے جلدی سے میرے اوپر کچھ اڑا دو، مجھے کچھ پہنا دو، مجھے کور کر دو. تو اور خدیجہ بھی ان کی حالت دیکھ کے کچھ پریشان سی ہوئی. انہوں نے ان کے اوپر بلینکٹ وغیرہ ڈالا اور ان کو بٹھایا. اور ظاہر ہے کہ جبرائیل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھنا کسی کمزور دل کے انسان کا تو کام نہیں ہے. مطلب آپ سب کچھ خود اپنے ذہن میں سوچیں کہ ایک عام آدمی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو کیا ہو، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس چیز سے پھر ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عام آدمی کی سطح پر بنا کر ان کو اتنا خاص بنایا کہ جو ہے بہترین انسان کیسا ہو سکتا ہے. ان کو انسان کے ہر طرح کے جو ایموشنز تھے نا اسے گزارے اللہ تعالیٰ نے، ہر ایموشن سے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ان کا خوف اور ان کی ایجیٹیشن، اور اتنا شدید خوف کہ جس میں ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جب انسان بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے یا شوق کی کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اتنی بری طرح یہ لرزہ طاری ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ مجھے اتنی ٹھنڈ کیوں لگ رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، میرے اوپر کچھ اڑا دو، مجھے کچھ پہنا دو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود ہیں، ان کے کزنز بھی ہیں، ان کے فرینڈز بھی ہیں، لیکن کسی کی اتنی اہمیت نہیں ہے ان کی زندگی میں جتنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ کسی اور کے پاس مدد طلب کرنے جاتے، وہ دوڑ کے صرف اور صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ بہت سے نان مسلمز جو اسلام کو بہت تکلیف دینا چاہتے ہیں، طرح طرح سے اسلام کو ضرر پہنچاتے ہیں، وہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ سب کچھ پری میڈیٹیٹڈ تھا. جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ ایک مونک کے پاس کیونکہ بچپن میں چلے گئے تھے, کیونکہ وہ اسٹوری اتنی پاپولر ہے جس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے, جس کی صحیح اسناد بھی نہیں ہے, کہ وہ وہاں پر گئے تھے اور اس سے انسپائر ہو کے انہوں نے پری میڈیٹیٹڈلی, یعنی پہلے سے سوچ بچار کر کے اور پلاننگ کر کے جو ہے نا یہ دین بنایا, قرآن لکھا. نعوذ باللہ. یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک نارمل انسان کا ریاکشن ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اگر یہ چیز پری میڈیٹیٹڈ ہوتی تو ان کا یہ حال ہوتا بھلا. وہ اس طرح سے جو ہے وہ اتنے خوفزدہ ہوتے اور اتنا بری طرح سے جو ہے وہ ریاکٹ کرتے. تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہرگز پری میڈیٹیٹڈ نہیں ہے, بڑا ہی ایک نارمل ریاکشن تھا جو کہ کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی, آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا اتفاق ہوا ہے نا ان لوگوں کی بایوگرافیز پڑھنے کا جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, جھوٹے نبی, کبھی ان کی بایوگرافیز پڑھ کے دیکھیں, بہت ہی انٹرسٹنگ ترین چیزیں. مجھے 2-3 پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اپنی نبوت کا جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں نبوت کس طرح ملی, وہ واقعہ اتنا کوئی ان کا گرینڈیوز قسم کا واقعہ ہوتا ہے, کسی مارول کی مووی میں سے نکلا ہوا واقعہ ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے ایسے ان کے ہوتے ہیں کہ جی کیا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اس واقعے سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سن رہے ہیں اور ان کا ریاکشن جو ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک نارمل انسان کا ریاکشن ہے, تو جب آپ کسی ایسے جھوٹے نبی کے واقعات سنتے ہیں نا یا پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. لیکن آپ کو اندازہ کب ہوگا؟ آپ کو اسی وقت اندازہ ہوگا جب آپ سیرہ جانیں گے, جب آپ یہ جانیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی مشکلات پیش آئی اور انہوں نے کس طرح سے ریاکٹ کیا. جب تک آپ وہ جانیں گے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ان میں سے ایک میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جس طرح میں نے کرسچنس کے بہت سارے سیکٹس ہیں اور ایسا ہوتا ہے یہاں پر کہ اکثر سیٹرڈے سنڈیز کو آپ کے دروازے پر آتے ہیں کوئی نہ کوئی اور آ کے آپ کو جو ہے وہ پریچ کرتے ہیں, کرسچینٹی پریچ کرتے ہیں. تو اسی طرح میرے دروازے پر بھی ایک دفعہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم آئے ہیں اور ہم یہ اپنے ساتھ بائبل لائے ہیں اور یہ اور وہ. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کس سیکٹ کو بلانگ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مورمنز ہیں, مورمنزم یہاں پر ہے. تو میں نے کہا اچھا, تو انہوں نے کہا ہم اپنی کتاب چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, آپ پڑھیں اس کو. اور وہ میں نے کہا ضرور, کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق ہے. تو میں نے رکھ لی اور پھر وہی ہوا کہ میں نے اس کتاب کے شروع میں ان کی جو بائبل لکھی ہوئی ہے اس کے شروع میں اس کا جو آتھر ہے اس کا تعارف ہے, یہ مورمن جو شخص تھا اس کا تعارف ہے. اور اس کی بایوگرافی میں وہی خرافات کہ مجھے تو اس طرح کے خواب آئے اور میرے پاس اس طرح کی ایک مخلوق آئی اور اس نے آ کر مجھے یہ کہا اور مجھے وہ کہا اور مجھے بتایا کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. تو اتنی جو ہے وہ بناوٹی کہانیاں کہ میں اس کو پڑھ کے ہنس کے لوٹ پوٹ ہوئی. تو اس وقت مجھے یہ یاد آئی, میں نے پڑھی ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ, تو مجھے اس وقت یہ بات یاد آئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو ہے وہ اس واقعے کو, نزول وحی کے واقعے کو لیا تھا اور انہوں نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا تھا. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے صحیح نالج دی اور مجھے صحیح اور غلط میں تفریق کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ چھوٹی کہانی تھی. یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ابھی, اس میں بہت ساری چیزیں باقی ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. ہم 11 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے, تو اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کہانی کو مکمل کریں گے. اور بھی بہت ساری اس میں چھوٹی چھوٹی ٹڈ بٹس ہیں جو کہ ابھی جاننے والی ہیں. یہ حدیث عائشہ ہم پڑھ رہے ہیں, وہی چل رہی ہے اور ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور اگلے ہفتے بھی چلے گی انشاءاللہ. تو اب تک کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. ہاں, سبحان ربنا ربی عزتی اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.